بسم الله الرحمن الرحیم۔ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين بعباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في جميع أحواله. بالنبي صلى الله عليه فيا رسول الله وسلم عليه فيا حبيب الله. بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه فيا حبيب الله. واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار عظیم محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے آج کی
جمعہ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس وقت ہماری اس محفل میں ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین، بزرگ عالم دین تشریف فرما ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ عطا دل ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں نے سورۃ التحریم سے ایک طویل آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کا اور اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت انسان ہم شب و روز بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں، غفلتیں، سیئات اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کبھی ہم کوشش کر کے بھی بچ نہیں پاتے۔ لیکن وہ رب بڑا مہربان، وہ بڑا غفور و رحیم، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو انتہائی پاک صاف ہو کے آئیں۔ وہ اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے خود ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ میرے بندوں میری بارگاہ میں آنے کا یہ طریقہ ہے، اور اگر اس کے کرم کی بات کی جائے تو اس کا کرم پھر اس کا کرم ہے۔ یہ تو شاعر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو جب محبوب کے کرم کی یہ بات ہے، یہ انداز ہے، تو پھر محبوب کا جو خالق اور مالک ہے اس کا کرم، اس کی مہربانی کتنی ہوگی۔ اور میں یہیں سے اشارہ ادھر بھی کر دوں، اس کے کرم کی بات چلی ہے کہ اس نے اپنا تعارف ایسے نہیں کروایا کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، حالانکہ یہ صفات اس کی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے وہ جبار ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی یہ صفات ہیں، لیکن اس نے اپنا تعارف ان الفاظ میں نہیں کرایا۔ تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا الرحمن، فرمایا وہ رحمان ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگو، کوئی بھی نیک کام کرنے لگو تو پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اور اس میں
شاید یہ فلسفہ بھی شامل ہو، یہ ہم سے مطالبہ کرنے کا، ہمیں حکم دینے کا کہ کوئی بھی اچھا کام کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شاید اس میں یہ فلسفہ بھی شامل ہو کہ جب بندہ بار بار یہ پڑھے گا، ہر 2 منٹ کے بعد، ہر 3 منٹ کے بعد، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے جب وہ یہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میرا رب رحمان بھی ہے، میرا رب رحیم بھی ہے، جب وہ دن میں 60 مرتبہ یہ پڑھے گا، 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، تو اس کے ذہن پر یہ تصور غالب ہو جائے گا کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اور پھر جب یہ تصور غالب ہو جائے گا تو پھر وہ اس کی عبادت اس سے ڈر کر نہیں، اس سے محبت میں کرے گا، اس کی محبت میں کرے گا۔ پھر وہ یہ دل سے یہ چاہے گا کہ میرا رب جب اتنا کریم ہے، وہ جب اتنا رحیم ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں۔ تو وہ رب ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، وہ ہمیں موت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ لیکن آئیے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے نادم ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ آنسو بہانے لگ جاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یا اللہ کیسی توبہ کریں؟ فرمایا توبۃ نصوحا، فرمایا پکی توبہ کرو۔ کون سی؟ پکی توبہ، سچی توبہ۔ ایک توبہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ کرم فرما۔ ایک توبہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی غنیمت ہے جس کو مل جائے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کم از کم اللہ کو یاد تو کرتا ہے نا، کم از کم اللہ کی طرف اس کا دھیان تو ہے نا، کم از کم اپنے گناہوں پہ اس کی نظر تو ہے نا، یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن یہ توبہ ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ توبہ کا نہیں، توبۃ نصوحا کا ہے۔ وہ کہتا ہے سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، مسلسل یہی الفاظ اس کی زبان پر جاری تھے۔ آپ نے فرمایا ارے یہ الفاظ کا ورد کرنے والے، یہ منافق کی توبہ ہے، یہ منافق کی توبہ ہے۔ اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ ہاں توبہ کرنی ہے تو دھیان بھی ادھر رکھ، اپنے رب کی جانب دھیان کر کے، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں موجود رکھ کے، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سامنے کر کے، اور اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے اپنے تصورات کے سامنے رکھ کے رب سے توبہ کرو۔ اس نے کہا حضور پھر مجھے بتا دیجئے کہ سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، نادم ہو جاؤ۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے، یا دوسرا اس کا حصہ، دوسرا جز یہ ہے کہ فرمایا جو گزشتہ گناہ کیے ہیں ان کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کرو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو۔ جو کر چکے ان پر معافی مانگو، سب سے پہلے ندامت، پھر جو کر چکے ان پر اللہ سے معافی مانگو،
تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا تہیہ کرو، چوتھا یہ کہ جو فرائض تم نے چھوڑے ہیں وہ پہلے پورے کرو۔ کیا کرو؟ مجھے بولیے، جو نمازیں چھوڑی ہیں پہلے وہ قضا کرو، جو روزے چھوڑے ہیں وہ قضا کرو، جب زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ پوری ادا کرو، اگر حج صاحب اسٹار تو حج میں نہیں کیا تھا تو حج کرو، جو جو معاملات تھے، جو فرائض تھے وہ پورے کرو۔ اور اس کے بعد حضرت مولا علی شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کرو، جن لوگوں کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں وہ حقوق ادا کرو۔ اور چھٹا آپ نے فرمایا کہ توبہ ایسے کرو کہ آئندہ کبھی گناہ کرنے کا تصور بھی نہ ہو۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ توبہ نصوحہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے توبہ کرے اور ایسے گناہوں سے نفرت کرے اور گناہ سے اتنا دور چلا جائے کہ جس طرح کسی گائے یا بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس اس کے تھن میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی بندہ گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ یہ توبہ نصوحہ ہے۔ اور جب یہ توبہ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا جب تم سچی توبہ کر لو گے پھر تمہارا رب تم سے برائیوں کو دور فرما دے گا۔ تم اگر سچی توبہ کر لو گے رب برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارا جی ادھر نہیں لگے گا، تمہارا دھیان ادھر نہیں جائے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی، تم ان سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا پھر تمہارا رب تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ایسے باغات میں رب تمہیں داخل فرما دے گا۔ نہریں کس بات کی؟ کہیں شہد کی نہر، کہیں حوض کوثر کا پانی نیچے چل رہا ہوگا، ایسی نہریں رواں ہوں گی، ایسے باغات کے اندر اللہ تمہیں داخل فرما دے گا۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں جن کو میں نے متعدد بار پڑھا تھا، اگر آپ نے توجہ کی ہو تو کچھ الفاظ کو میں نے ریپیٹ کیا تھا بار بار، وہ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اگر بندہ پڑھ لے سمجھ لے تو بندے کو وجد آ جاتا ہے، وجد آ جاتا ہے۔ میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو رب نہ اپنے محبوب کو رسوا کرے گا نہ محبوب کے غلاموں کو رسوا کرے گا، نہ اپنے محبوب کو رب پریشان ہونے دے گا نہ اپنے محبوب کے غلاموں کو رب پریشان ہونے دے گا۔ قیامت کا میدان بڑا کٹھن ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، بڑا مشکل وہ مقام ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن میرا رب فرماتا ہے جو محبوب کا سچا غلام بن جائے، جو محبوب کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دے، جو محبوب کی اطاعت کرے، جو محبوب کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، تو جب قیامت کا میدان آئے گا نہ محبوب کو پریشان ہونے دوں گا نہ محبوب کے غلاموں کو۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات اس وقت میرے ذہن میں آئی، وہ بات یہ ہے کہ میں نے کسی تفسیر میں پڑھا تھا، یہ کوئی آج سے کم از کم بھی 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے نئی کتابت شروع کی تھی، کم از کم 25-30 سال پہلے، اس وقت میں نے کسی تفسیر میں پڑھا تھا کہ پہلے پارے کے جو الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یہ جو الفاظ ہیں مفسرین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ الفاظ قرآن مجید
پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، پہلا پارہ ہے اور غالباً 12واں رکوع ہے، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، پہلی مرتبہ اس مقام پر وہ الفاظ آئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جب پہلی دفعہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ دو، بلکہ پہلی مرتبہ جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا ہے رب نے وہاں پہ۔ کس چیز کا؟ مجھے بولیے، آقا کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو انظرنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اور اسی کو شاعر نے یوں کہا کہ یوں کہا کرو، یا رسول اللہ انظر پوچھنا چاہو تو تم نے راعنا کا لفظ نہیں کہنا بلکہ انظرنا کا لفظ کہنا ہے۔ پہلی مرتبہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے، رب نے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، بلکہ معبود کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ معبود کی آپ مجھے بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ معبود کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اچھا جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، فوراً ایک دل میں نا ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ جہاں آخری مرتبہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں وہاں آپ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ کسی تفسیر میں نہیں تھا، میرے دل میں بس خیال آ گیا کہ میں دیکھوں وہاں کیا ہے، تو وہ یہ مقام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس سے آگے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، یہ آخری مقام ہے۔ پہلا مقام ہوا جہاں پر رب نے اپنے معبود کی تعظیم کا حکم دیا۔ میں نے کہا دیکھو رب نے آخری مرتبہ جب یہ الفاظ استعمال فرمائے تو وہاں کیا حکم دیا، تو میں نے جب پڑھا تو میرا دل وجل کرنے لگا کہ میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو، جب قیامت کا میدان ہوگا، جب نہ معبود کو پریشان ہونے دوں گا نہ معبود کے غلاموں کو پریشان ہونے دوں گا۔ کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ کی کیا بات ہے، شان مصطفیٰ کی کیا بات ہے، تعظیم مصطفیٰ کی کیا بات ہے، مقام مصطفیٰ کی کیا بات ہے، رفعت مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا سفر بھی تعظیم مصطفیٰ سے ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی عظمت مصطفیٰ پہ ہو رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، پھر یہ میرا جملہ ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ میرا جملہ یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے فعل کی ابتدا بھی تعظیم مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اس کے فعل کی انتہا بھی تعظیم مصطفیٰ پہ ہوتی ہے۔ اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن رب نہ معبود کو پریشان ہونے دے گا نہ معبود کے غلاموں کو۔ اچھا یا اللہ پھر منظر کیا ہوگا؟ جب پریشانی نہیں ہوگی تو منظر کیا ہوگا، نظارہ کیا ہوگا، سین کیا ہوگا، کیا سین ہوگا؟ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا جب معبود کے غلام چلیں گے آگے بھی نور ہوگا، آگے آگے نور
महबूब के गुलाम नूर के झुरमट में चलेंगे, नूर के हाले में चलेंगे, नूर के लश्करों में चलेंगे। आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी नूर होगा, बाएं भी नूर होगा। महबूब के गुलाम यूं चल रहे होंगे। और अगली बात मेरे ज़हन में आ गई, ये अल्लाह का फजल के एक नुक्ता मेरे ज़हन में अभी आया है। कहिए ना सुभान अल्लाह। ये शायद मैं ये यूं कहूं कि अल्लामा साहब की बचनें भी शामिल हैं, इनकी नेक तमन्नाएं भी शामिल हैं। मेरे ज़हन में नुक्ता ये आ गया है, रब ने फरमाया नूरुहुम, उनका नूर। अल्लाहु अकबर। नुक्ते पे नुक्ता आ रहा है, नुक्ते पे नुक्ता आ रहा है। पहला नुक्ता मेरे ज़हन में ये आया था कि ये कोई शायद ये ना समझे कि ये मुस्तफ़ा का नूर होगा, उस नूर में गुलाम चलेंगे। नहीं, मुस्तफ़ा का नूर नहीं होगा, नूरुहुम, ये गुलामों का अपना नूर होगा। गुलामों का मुझे बोलिए ना, अपना नूर होगा। और दूसरा नुक्ता ये भी है कि रब का नूर नहीं होगा। रब देगा सही, अता वही करेगा, मेहरबानी वही करेगा, करम वही करेगा, लेकिन नूर गुलामों का अपना होगा। वो रब कितना खुददार है, वो अपने महबूब की इज्जत नफ्स का कितना ख्याल करता है कि कोई शायद ये कह देता क़यामत के मैदान में कि इनका क्या है, रब के नूर में जा रहे हैं। या कोई ये कह देता कि इनका क्या है, मुस्तफ़ा के नूर में जा रहे हैं। रब ने कहा कि ये ताना भी महबूब के गुलामों पे नहीं आने दूंगा, नूर जो होगा इनका अपना होगा, इनका अपना होगा। लेकिन अब मैं अगली बात कहने लगा हूं, अपने आप को शामिल करके, अपने आप को शामिल करके, आपको भी शामिल करके, कि जब नूर तभी होगा जब नूर वाले काम भी होंगे। नूर वाले मुझे बोलिए ना, जब नूर वाले काम भी होंगे। अगर काम हमारे हों, दूसरी साइड वाले तोलना है तो कम, मापना है तो कम, और कस्में खानी है झूठी, और माल बेचना है तो मिलावट करके, और नमाज के वक्त हो तो हम ड्रामे देख रहे हो, और जब अजान हो रही हो तो हम जनाब उस वक्त मोबाइल में लगे हुए हों, और जब अजान की आवाज आ रही हो तो हम उस वक्त टीवी की आवाज भी ऐसा न करें, और उधर जनाब जुमे की अजानें हो, उधर मैच हो रहा हो टीवी पे, और हम कहें कि चले जुम्मा तो होता ही रहता है, मैच पता नहीं साल के बाद आएगा। तो फिर नहीं, काम भी गुलामों वाले, काम भी गुलामों वाले। मेरे रब ने इरशाद फरमाया नूरुहुम यसअ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे भी होगा, उनके दाएं भी होगा। यक़ूलूना, और जुबान पर अल्फाज होंगे, जुबान पर अल्फाज होंगे। क्या अल्फाज होंगे? रब्बना अत्मिम लना नूरना, ऐ रब हमारे नूर को पूरा फरमा दे, हमारे नूर को पूरा फरमा दे, कामिल फरमा दे, मुकम्मल फरमा दे। वग़फ़िर लना, और हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ता कि अगर बख्शिश पहले हो न चुकी होती तो नूर कहाँ से मिलता? गुनाहगारों को तो नूर नहीं मिलता ना, नूर मिल चुका है, इसका मतलब है बख्शिश रब ने कर दी है। लेकिन बंदे का काम ये है कि वो जन्नत के अंदर भी चला जाए तो वो यही कहे मौला तेरा करम चाहिए, मौला तेरा करम चाहिए। अब ये नहीं कि बख्शिश हो गई तो रब को भूल जाए, नहीं, वो जन्नत के अंदर भी चला जाए तो वो कहेगा मौला तेरा करम चाहिए, तेरा फजल चाहिए, तेरी अता चाहिए, तेरी मेहरबानी चाहिए, तेरा फजल चाहिए। और ये दुआएं करते करते वो गुजर रहे होंगे।
انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو نور کی ایک بات سنائی ہے، انشاءاللہ تعالی نور کی دوسری بات آپ کو اگلے جمعے پہ سناؤں گا۔ نور کی دوسری بات اگلے جمعے پہ انشاءاللہ سناؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنا دیتا ہوں سب شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ